حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، میں نے قرآن ذیشان کی سورہ احزاب جو 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے تک جاتی ہے، اس کی چند آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ احزاب کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کو نازل فرمایا ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج اور حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان، آل بیت اطہار، ان کو خاص طور پر ایک رکوع کے اندر مخاطب کیا گیا۔ اور یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو حکم دیا، اور ان کے ذریعے تمام امت مسلمہ کی بچیوں کو، بہنوں کو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں عطا فرمائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادگان بچپن کے اندر پردہ فرما گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نسب کو آپ کی بیٹیوں سے جاری و ساری فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بیٹیوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنا چہرہ بگاڑتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اسے بشارت دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، قرآن کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ بچی کی ولادت اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے، اسی لیے لفظ قرآن نے استعمال کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، فرمایا جب اسے بشارت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹی عطا فرمائی تو ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، وہ کیا کرتا؟ وہ اپنے چہرے کو بگاڑتا تھا، اور اپنے چہرے کو بگاڑ کر پریشان حال ہوتا تھا کہ میں کیا کروں، میں نعوذ باللہ من ذالک اس بچی کو زندہ رکھ کر اور اپنے لیے ذلت رکھوں اور اپنے آپ کو ذلیل بنا کر دنیا کے اندر جیوں، یا پھر میں ایسا کروں کہ میں اس کو زندہ درگور کر دوں۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یجعل من یشاء عقیما، اور اس کو بانجھ رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ جس چیز پر چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا انسان کو قرآن ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر جو ہے وہ صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ اور یہ جو بیٹیاں ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا کہ جب وہ میدان معاشر کے اندر وہ بچی کھڑی کی جائے گی اور وہ بچی پوچھی جائے گی کہ بتاؤ تمہیں کس جرم کی پاداش کے اندر، کس جرم کی سزا میں تمہیں قتل کیا گیا، تو وہ بچی اس ظالم باپ کا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا کرے گی۔ یہ تو زمانہ جاہلیت، جب اسلام کا نور آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور علیہ السلام نے ان تمام مظلوم طبقات کو، ان تمام پسے ہوئے طبقات کو، وہ بیوہ ہوں، وہ یتیم ہوں، وہ کوئی بھی لوگ ہوں، اور خاص طور پر بچیاں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت عطا فرمائی، ان کے سر پر دست شفقت رکھا، دست رحمت رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹیوں کو بھی عزت عطا فرمائی، اور امت کو بھی یہ حکم فرمایا کہ یہ جو بچیوں کی تم پرورش کرتے ہو، فرمایا یہ جو بچیوں کی پرورش کرنا
ان کی تعلیم و تربیت، ان پر خرچ یہ نہ سمجھو تمہارا ضائع جائے گا، فرمایا یہ تمہاری خدمت تمہارے لیے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ کن لہو سترم من النار، فرمایا یہ بچیاں تمہارے لیے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی اور ستر بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعزاز دیتا ہے کہ جو بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، بچیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک دیکھیں، سیدہ کائنات کے ساتھ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا کیا محبت کا رشتہ تھا۔ آپ تشریف لاتی تو حضور محبت سے کھڑے ہو جاتے، مرحباً بابنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، تجھے خوش آمدید ہو، فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کے بچوں کے ساتھ محبت کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بڑی پیاری بیٹی سیدہ زینب، جو حضرات حسنین کریمین کی ہمشیرہ اور کربلا کے میدان کے اندر وہی بچنے والی بہادر خاتون، جن کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بہت القابات ہیں، آپ فاضلہ، آپ عالمہ۔ جب آپ پیدا ہوئیں سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات کے گھر میں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مولا کائنات سے فرمایا کہ اس کا نام رکھیں۔ فرمایا اس کا نام میں نہیں رکھوں گا، حضور سفر پر گئے ہوئے، وہ واپس آئیں گے تو وہی نام اپنی نواسی کا رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، بچی کو گود میں اٹھایا، دیکھتے ساتھ فرمایا یہ تو بالکل اپنی نانی کے مشابہ ہے، سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، نانی بھی کتنی مبارک، نانا بھی کتنے مبارک، والدہ بھی کتنی مبارک، والد بھی کتنے مبارک، اور اتنے خوبصورت رشتوں کے جرمٹ کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا نام کیا رکھنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب بنت رسول اللہ، چند روز پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک زینب چلی گئی اور ایک زینب آ گئی، اور ان کا نام اپنی بیٹی کے نام پر زینب رکھا، اور آپ کو گھٹی دی، اور آپ بڑی قریش کے اندر آپ کو عقیلۃ القریش کہا جاتا تھا اور عقیلۃ النساء کہا جاتا تھا۔ بڑا مقام و مرتبہ تھا آپ کا، آپ نے بڑا علم سیکھا، اور علم کیوں نہ سیکھتی کہ اس گھر کے اندر پیدا ہوئے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ جن کے نانا جان، جن کی والدہ، اور اپنی والدہ سے آپ کو خاص طور پر جو ہے وہ عفت و عصمت، پاک بازی وہ اپنے گھر کے اندر سے ملی، علم آپ کے گھر کے اندر سے ملا۔ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ کے اندر منتقل ہو گئے اور وہاں پر دارالخلافت بنایا، تو وہاں آپ تشریف لے گئیں، اور آپ جو ہے بڑا خواتین کے اندر آپ نے دین کا کام کیا، بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہونے کے باوجود آپ نے بڑے دروس عطا فرمائے، اور خواتین کے اندر دین کا ایک بڑا ملکہ پیدا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہید بھائی حضرت جعفر بن طیار کے بھائی صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ صاحب کا نکاح فرمایا۔ تو گھر کے کام کاج، گھر کی ساری چیزیں کرنے کے باوجود آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ سفر کے اندر جایا کرتی تھی، اور بہت زیادہ دین کی تبلیغ فرمایا کرتی تھی۔ آخری جملہ میں کہوں گا، پھر جب کربلا کا واقعہ ہوا اور کربلا کے میدان کے اندر امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا گیا، بقیہ خاندان کو بیڑیاں ڈال کر اور دمشق لے جایا گیا یزید کے دربار میں، تو آپ نے سب سے پہلے جرت کے ساتھ ان کوفیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ ظالموں، تمہارے چہروں پر پھٹکار پڑے، تم نے بلایا اور بلا کر رسول کے خاندان کے ساتھ یہ کیا ہے، اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے گا۔ اور وہ کوفی تباہ و برباد ہیں، اور اسی طرح رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یزید کے دربار کے اندر جب ان قیدیوں کو لایا گیا تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے بڑا جاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یزید، تم نے کیا سمجھا کہ تم نے خاندان رسول کے افراد کو شہید کر کے میرے بھائیوں کو، بتیجوں کو، آپ کے دو صاحبزادے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، حضرت محمد بن عبداللہ اور عون بن عبداللہ، خود آپ کے اپنے بچے اپنے ماموں پر قربان ہو گئے۔ فرمایا کہ میرے بچوں کو، میرے بتیجوں کو، بانجوں کو، بھائیوں کو، خاندان کو شہید کر کے تم نے کیا سمجھا کہ خاندان نبوت کو ختم کر دیا، اور تم نے کیا سمجھا کہ تم نے عزت پائی؟ عزت تمہارے پاس نہیں ہے، عزت آج بھی اللہ نے خاندان نبوت کو عطا فرمائی۔
ساری عزتیں تمہیں رب تبارک و تعالیٰ ذلیل اور خائب و خاسر کرے گا۔ اور سیدہ کے وہ مبارک الفاظ آج تک دنیا یزید پر لعن طعن کر رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور حضور کا خاندان آج بھی بلند و بالا ہے۔ آپ کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر اتنا جاندار آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اتنی جرت، اور ظالم جابر قاتل سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ حضور علیہ السلام کی خاندان کی اس بچی نے وہاں پر یزید کے سامنے جہاد اکبر فرمایا، اور حق بات آپ نے وہاں پر بیان فرمائی۔ لیکن حضرات گرامی، سیدہ کائنات کی تربیت پانے والی یہ بچی اور خود سیدہ کائنات کا زندگی بھر کا عمل کیا رہا ہے، یہ ہماری بچیوں کے لیے، یہ ہماری بیٹیوں کے لیے، ان سب کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ آج ہمارے ٹیلی ویژنز پر، آج ہمارے میڈیا کے اندر، ہمارے ڈراموں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، اور ہمارے گھر والے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ڈرامے ہوں، چاہے پاکستان کے ڈرامے ہوں، اور ڈراموں کے اندر جو کچھ دکھا کر ہمارے بچوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، ان کو ایک عشق بازی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ ڈرامے ترکی کے آئے، ارطغرل ڈرامے آئے، اور اس کے اندر مسلمان خواتین کو کچھ لباس کے اندر دکھایا تو بڑا شور شرابہ مچایا، بولا جی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ نہ دکھایا جائے۔ تمہارا کلچر کیا ہے؟ خواتین کو ننگا کرنا تمہارا کلچر ہے، ان کی آدھی آدھی پنڈلیاں ننگا کرنا، ان کا آدھا آدھا بدن ننگا کر کے دکھانا، ان کا عشق مجازی کر کے دکھانا، یہ پاکستان کا کلچر تھا؟ پاکستان اس کے لیے بنایا تھا؟ نہیں، کلچر وہی ہے کہ مسلمان بچی پردے کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری تمدن کوئی اور متعین نہیں کرے گا، بلکہ سیدہ کائنات متعین کر کے چلی گئی، خاتون جنت متعین کر کے گئی ہیں، سیدہ زینب متعین کر کے گئی ہیں، اور بتا کے گئی ہیں کہ مشکل ترین حالات بھی کیوں نہ ہوں، انسان کو کبھی بھی جو ہے اپنی حیا کو، اپنی عفت کو، اپنے پردے کو کسی طور پر، اس لیے کہ حیا تو مومن کی زینت ہے، حیا تو مومن کی عزت ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ آبی مارچ کے اندر خواتین کو میدان کے اندر نکالا ہوگا، بین الاقوامی ڈونرز، بین الاقوامی این جی اوز پیسہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور سال کے بعد ایک ایونٹ کیا جائے گا، مسلمان بچیوں کو نکالا جائے گا۔ اب تو ساتھ لڑکے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، چلو ہم بھی شامل باجا کے اندر شامل ہو جائیں، برگر فیملی کے سارے سوشل میڈیا پہ شور شرابہ مچا ہوگا، مسلمان بچوں کو اغوا کیا جائے گا۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا عطا فرمائی ہے، بنیادی طور پر حیا دین کی اساس ہے۔ حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا پارٹ ہے۔ اذا فات الحیا ففعل ما شئت، فرمایا اگر تمہارے اندر سے حیا چلی جائے پھر تم مادر پدر آزاد ہو گئے ہو، جو مرضی کرو۔ آج ہماری بچیوں کے اندر سے باقاعدہ طور پر بین الاقوامی طاقتیں، اور ان کی نظریں سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر ہیں، پاکستان ان کی نگاہوں کے اندر کھٹکتا ہے۔ آج ان حالات کے اندر بھی، مرے حالات کے اندر بھی بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاں ایک پردہ ہے، عزت دار خواتین ہیں، عزت دار بچیاں ہیں، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو اس حیا کی چادر سے نکالا جائے۔ لیکن جن کے گھروں پر اور جن کے سروں پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا کی چادر کا سایہ ہے، برکتیں ہیں، وہ آج بھی اپنی عزت و عفت کو بچا کے بیٹھی ہوئی۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تمنا کیا ہے؟ فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ نہ میں کسی مرد کو دیکھوں نہ کوئی مرد مجھے دیکھے، اور فرمایا کہ جنازہ بھی میرا ایسا نکلے کہ بالکل میرا ڈھکا ہوا جنازہ ہو، اور رات کے وقت آپ کا جنازہ نکالا گیا وہ بھی بالکل ڈھکا ہوا، اور فرمایا روایت کے اندر آتا ہے کہ میدان معاشر کے اندر بھی سیدہ کائنات جب پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو آوازہ آئے گا کہ اے آل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد حوروں کے جرمٹ کے اندر پل صراط سے گزر رہی ہے۔ فرمایا انہوں نے یہاں پر حیا فرمائی، اللہ نے میدان معاشر کے اندر بھی ان کو عزتیں عطا فرمائی، ان کو وقار عطا فرمایا، انہوں نے اپنی بچیوں کی بھی یہی تربیت فرمائی۔ اور یہ بینر نہ اٹھاؤ کہ مرد نگاہیں نیچے کر لیں، ہم کیوں لباس پہنیں، نعوذ باللہ من ذالک،
قرآن نے مردوں کو بھی یہی حکم دیا، عورتوں کو بھی یہی حکم دیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے حیا لازم ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے نگاہوں کا نیچے رکھنا لازم و ضروری ہے۔ فرمایا کہ جو نگاہیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ نگاہیں، یہ تمہاری سماعت، یہ تمہاری بصارت اور یہ تمہارا دل۔ فرمایا کہ انسان جو ہے بگڑتا ہے ان چیزوں سے، دلوں کے اندر برے خیال آتے ہیں، انسان اپنی نگاہ سے بری چیزیں دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے بری چیزیں سنتا ہے۔ یہ سماعت و بصارت جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، رب کائنات نے ان کو نعمت کے اندر کاؤنٹ کیا ہے، گنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، تمہیں دھڑکتا ہوا دل اور عقل و شعور، عقل و تعقل کے لیے دیا ہے۔ لیکن وہیں پر فرمایا کہ سنو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا یہ نہ سمجھ لو کہ اللہ کی یہ نعمت تمہیں دی ہے، یہ سماعت ہے، یہ بصارت ہے، یہ دل ہے، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا۔ فرمایا تمہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے بصارت کو، اپنے نگاہ کو کہاں استعمال کیا۔ میری نگاہ میری مرضی نہیں، میری سماعت میری مرضی نہیں، میرا جسم میری مرضی نہیں، نہ سماعت میری ہے، نہ بصارت میری ہے، نہ دل میرا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ مجھے اللہ کی اس نعمت کو سنبھال کے چلانا ہے، اس کے بھی اصول رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر بھی لگتی ہے تو کس پر لگتی ہے؟ دلوں پر، سماعتوں پر، بصارتوں پر۔ اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن فرمایا یہی سماعتیں، یہی بصارتیں اگر غلط استعمال ہوں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ حضرات گرامی، آج کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کہ پورے معاشرے کو بے حیا بنا دیا جائے، پورے معاشرے کو۔ اسکولوں کے اندر بچیوں کو ناچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، بچیوں کو جو ہے بے راہ روی کی طرف لگایا جا رہا ہے، لیکن جن پر اللہ کا کرم ہے، جن خاندانوں پر، وہ آج بھی اپنی عزت بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے دل صاف ہیں۔ پردہ کہاں ہے؟ پردہ ہمارے دلوں میں ہے۔ تم ہمیں کیوں پردہ دے رہے ہو؟ پردہ ہمارے دلوں میں ہے۔ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور حضور کی بیٹیوں سے بڑھ کر دنیا کے اندر کون دل صاف والا تھا؟ ان سے بڑھ کر کون پاکیزہ تھا؟ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، اپنی ازواج سے فرما دیں، حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے فرما دیں۔ فرمایا کہ وہ زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کے نہ پھریں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ فرمایا جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر بے پردہ ہونا یہ عزت و وقار نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عورتیں بے پردہ تھیں۔ اور شیطان لعین نے جنت کے اندر جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو، ان کو سب سے پہلے شیطان لعین نے گمراہ کیا اور کہا کہ یہ درخت ہے، اس سے آپ کھا لیں، اس کے کھانے سے آپ کے اندر ہمیشگی پیدا ہو جائے گی، خلود پیدا ہو جائے گا۔ تو کھانے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوا، سب سے پہلا جو معاملہ ہوا، قرآن ذیشان نے سورہ اعراف کے اندر خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے کھا لیا اور شیطان لعین کی اس بات کو مان لیا، اس نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوگا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے کیا کام ہوا؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے یہ کام کیا کہ فبدت لہما سوآتہما، ان کے سب سے پہلے جو جسم کا لباس ہے وہ لباس اتر گیا۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ لباس کو اتارے، برہنہ کرے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس لباس سے انسان کو دور کیا جائے۔ جتنا مختصر لباس کیا جائے گا، جتنا زیادہ برہنہ کیا جائے گا، اتنی شیطانی قوتیں اور شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ پروان چڑھے گی، قوت حاصل کریں گی۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے امت کی بیٹیوں کو، امت کی بچیوں کو یہ سبق دیا۔ فرمایا تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تم نے بلکہ زمانہ جاہلیت والے یہ سارے کے سارے معاملات نہیں کرنے ہیں۔ فرمایا تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہو،
اللہ کا فضل ہو۔ دیکھیے اسلام نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ بیٹی کے اعتبار سے میں نے ذکر کیا کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے۔ ماں کو اسلام نے کتنی بڑی عزت عطا فرمائی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ساری روایات کو تو نہیں پڑھ سکتا میں، لیکن اتنا جملہ تو سن لیں کہ ماؤں کے قدموں تلے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ ماں بھی ایک عورت ہے، بیٹی بھی ایک عورت ہے، بیوی بھی ایک عورت ہے۔ بیوی کو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا یہ تمہارا لباس ہے، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری زینت ہے اور تم اس کی زینت ہو۔ یعنی خود زوجہ کو ایک لباس قرار دیا، ایک عزت قرار دیا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ بنصف الباقی، فرمایا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو انسان حصار حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہارا لباس ہے، یہ تمہارا وقار ہے، فرمایا کہ ان کے ساتھ تم نے ایسا معاملہ کرنا ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، بہن کے اعتبار سے، بیٹی کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، مردوں کے لیے لازم و ضروری رکھا۔ فرمایا تم نے نکاح کرنا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، فرمایا کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے لیے نان و نفقہ جا کر کما کے لے کر آئیں۔ وہ گھر کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، مرد دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، سردی کے اندر باہر جاتا ہے اور کما کے لا کے ان کو پیش کرتا ہے۔ مرد کے لیے نان و نفقہ کو واجب قرار دیا ہے کہ نان و نفقہ تم پر واجب ہے، لباس دینا، کھانا دینا، ان کی ضروریات دینا، یہ تم پر لازم و ضروری ہے۔ تم نکاح کرنے لگے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ نان و نفقہ دے سکتے ہو؟ نان و نفقہ کہ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس نان و نفقہ دینے کی طاقت ہے؟ اور پھر اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، چاہے ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے، کسی بھی رشتے کے اندر، تو ہر رشتے سے عورت کو وراثت دی جاتی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ہر طرف سے جو ہے عورت کو نان و نفقہ بھی مرد کی ذمہ داری، نظام حیات بھی مرد کو چلانا ہے، لیکن پھر بھی عورت کو وراثت میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اپنی بچیوں کا، بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں، سنت کے مطابق انگلیوں کا خیال رکھ کے کھاتے ہیں کہ کہیں کم انگلیوں سے زیادہ انگلیوں سے تو نہیں کھا رہے، نہیں پانی بھی بیٹھ کے پیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں۔ یہ ساری سنتوں کا اور ساری شریعت کا اور ہمیں بڑا پاس ہے، اور خدا کا شکر ہے، بس اللہ کرم فرما لیتا ہے، سال میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، ہم نے بچوں کے حصے کھائے ہوئے ہیں۔ بھائی تم نے جہیز دیا ہے، تمہیں کس نے کہا تھا یہ جہیز دینے کا؟ تم نے اپنی مرضی سے دیا ہے، تم نے خرچہ کیا ہے، شادی پر اتنا خرچہ، ولیمے پر اتنا خرچہ، مائیوں پر اتنا خرچہ، مہندی پر اتنا خرچہ، یہ تو تم نے خود رسمیں ادا کی ہیں، یہ تو تم نے اپنی جو ہے جھوٹی شان بنانے کے لیے کیا ہے۔ اسلام نے تمہیں نہیں کہا تھا، اسلام نے تمہیں کہا تھا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ تم بچیوں کو ان کی وراثت دو۔ لیکن بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے کہ میں یہاں محمد علی سوسائٹی کے اندر بیٹھ کر اپنے پنجاب کے چودھریوں کو، سندھ کے وڈیروں کو، صوبہ سرحد کے خوانین کو بیٹھ کے یہاں پر لان تان کروں تو یہ تو بڑا آسان ہے میرے لیے بڑا آسان ہے۔ لیکن ہمارے اپنے گھر کے اندر وائٹ کالر، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ بھی کہتے ہیں، براڈ مائنڈ بھی کہتے ہیں، مذہبی لبادے کے اندر ہیں، لیکن وہ بھی اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہو۔ اسپیسیفک میں جانتا ہوں، تخصیصاً میں جانتا ہوں لوگوں کو کہ جو سال کے اندر اتنے صدقات کر رہے ہیں، اتنے خیرات کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی بہنوں کو واللہ قرآن میرے سامنے ہیں، ان کی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہوئے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کرائے کے مکانوں کے اندر گھوم رہی ہیں، ایک مکان سے کوئی نکالتا ہے دوسرے مکان کے اندر جاتے ہیں، جو وراثت ماں باپ چھوڑ کے گئے تھے اس پر بھائی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا نا کہ اسپیسیفک بائی نیم فیملی وائز جانتا ہوں، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام قوم کو بتانا ہے، جو جوڑنا ہے کہ خدا را یہ نہ کرو یہ تم تباہی اور بربادی کے راستے کے اندر جا رہے ہو، ان کا حق دے کر جاؤ۔ کل یہ نہ ہو کہ میدان معاشر کے اندر جیسے وہ موعودہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
یہ نہ ہو کہ جس طرح وہ بچی کھڑے ہو کر اللہ کی عدالت کے اندر اس کا گریبان پکڑے، کہیں تمہاری یہ بہن بھی تمہارا گریبان نہ پکڑ رہی ہو، تو ماں باپ تو مر گئے تھے لیکن تم اس کا حصہ کھا کر اور دنیا کے اندر جیتے رہے ہو، آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر جواب دو۔ حضرات گرامی، ایک ہی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جانا تو پتہ نہیں کس نے کس وقت ہے، کس کی سانس کس وقت بند ہو جائیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، لیکن خدا را کسی کا حق کھا کے نہ جائیں، کسی پر ظلم کر کے نہ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اور قبر میں ہم اس ظلم کا جواب نہ دے سکیں۔ ہاں، تمہیں اگر عورتوں کے حقوق پر مارچ نکالنا ہے تو تم اس بات کے اوپر آواز بلند کرو کہ بچیوں کو وراثت عطا کی جائے۔ سب سے پہلے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے ہم آواز بلند کریں گے، محراب و منبر سے بھی آواز بلند کریں گے، میڈیا پر بھی آواز بلند کریں گے، ہر مقام پر تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر آواز بلند کریں گے کہ ہمارے اپنے مسلمان سوسائٹی معاشرے کے اندر بچیوں کو ان کی وراثت نہیں دی جاتی ہے۔ بچیوں کے ساتھ جو ہے سندھ کے اندر ظلم ہو رہا ہے کہ زمینیں بچانے کے لیے، جائیدادیں بچانے کے لیے قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، خاندان کے کسی جاہل، نکمے، نکھٹو آدمی کے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ یہ پراپرٹیاں ہماری باہر نہ جائیں، یہ وراثتیں ہماری گھر کے اندر رہیں، کسی کے لڑ لگا دیا جاتا ہے اور نکمے آدمی کے ساتھ شادی کر جاتی ہے۔ ہمارے کشمیر کے اندر عمومی طور پر یہ خاندانی جھگڑا بہت زیادہ ہے، برادریوں کا جھگڑا بہت زیادہ ہے، اور خاندان کا کوئی نکمہ، نکھٹو، کوئی چرسی بھی ہوتا ہے، کہتے نہیں جی خاندان کے اندر کرنی ہے، باہر کا پڑھا لکھا رشتہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی کوئی آیت موجود ہے کیا؟ رسول اللہ کی کوئی حدیث موجود ہے کوئی؟ میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا کہ حضرت صہیب رومی کو دیکھیں، بلال حبشی کو دیکھیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی کو دیکھیں، یہ جو سورہ احزاب میں کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، اس کے اندر آگے حضرت زید بن حارثہ غلام ہیں، حضور نے خود ان کا رشتہ کروایا۔ تو یہ تو سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے گئے تھے، تم ان برادریوں کے نام پر بچیوں کے استحصال کر رہے ہو، تم وراثت کے نام پر زمینیں جائیدادیں بچانے کے لیے بچیوں کا استحصال کر رہے ہو۔ ہم اس بات کے اوپر ان بچیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے حقوق کی آواز کو بلند کریں گے ہم، لیکن یہ کیا ظلم ہے کہ تم ہماری قوم کی بچیوں کے حجاب کو کھینچنا چاہتی ہو؟ عورت کے حقوق، وومن پروڈکشن کے نام پر، پروڈکشن بل کے نام پر اور عورتوں کے حقوق کے نام پر ان کے حجاب کو ایک ہندوستان کر رہا ہے، بچیوں کے لیے تعلیمی اداروں کے اندر داخلہ بند کر دیا ہے کہ اگر تمہیں پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے تو تم نہیں آ سکتی ہو پڑھنے کے لیے۔ یعنی ہندوستان باقاعدہ طور پر مودی کا جو ہندو رویہ ہے، ہندوتا ہے اس کا، وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیمی اداروں سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو جو ہے وہ اسی پتھر کے دور کے اندر ڈالا جائے۔ ایک ہندو یہ کام کر رہا ہے، ایک فرانس کا ظالم یہ کام کر رہا ہے کہ بچیوں کے چہروں سے ان کے نقاب کو اور ان کے جسم سے حجاب کو کھینچنا چاہتا ہے، اور یہاں تم خود پیسے دے کر عالمی طاقتوں کے ایجنڈا بن کر، اور کہاں پر؟ اسلام آباد کے اندر شار دستور کے اوپر، ہمارے کورٹ کے سامنے، ہمارے اسمبلی کے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور وہاں نیچے عورتوں کے حقوق کے مارچ ہو رہے ہیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، پچھلے مارچ میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے مردوں کو تو جو گالیاں دی، اپنی نانیوں کو، دادیوں کو جو گالیاں دی کہ ہم بدلہ لینے کے لیے آئی ہیں، فلاں کریں گی، دادیوں کا، نانیوں کا، سب کا بدلہ لیں گی۔ پتہ نہیں تمہاری دادیوں نے، نانیوں نے کیا کیا کہ تم بدلہ لینے کے لیے آئی ہو؟ انہوں نے تمہیں عزت دی ہے، وقار دیا، ان کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہو۔ بڑھ کے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس عورت مارچ کے اندر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی گئی، نعوذ باللہ۔ ہم مجدور لوگ ہیں، ہمیں کیا لگے؟ اللہ والے لوگ ہیں ہمیں کیا لگے؟ اسلام آباد کے اندر ہماری ماؤں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پاک بیویوں کو گالی دی جا رہی ہیں۔ مولانا صاحب چھوڑیں ان جھگڑوں کو، چھوڑیں ان پنچایتوں کو، آپ بھی اللہ والے ہیں، ہم بھی اللہ والے ہیں، گالیاں دینے دیں ان کو، جو مرضی گالیاں دیتے رہیں، ہم اللہ رسول کی باتیں کریں اور باتیں کر کے حضرت جلدی سے جمعہ کھڑا کر دیں، جمعہ پڑھ کے ہم نے جانا ہے، ہم رسم محبت ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کدھر لگا دیا ہمیں، کن چکروں کے اندر لگا دیا ہے؟ حضرات گرامی، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ کے اندر صرف مولانا نے نہیں جواب دینا ہے، ایک ایک فرد نے امت کے جواب دینا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق رات دن فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، رات دن سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا جہان کی چیزیں لکھ رہے کر رہے ہیں، لیکن حق بات کبھی لکھنے اور کرنے کی جرت اور طاقت آپ کے اندر ہوئی ہے؟
اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ جواب دہی نہیں ہوگی کہ اسی وطن عزیز ملک پاکستان، ہندوستان تو کر رہا ہے، ہماری بچیوں پر ظلم کر رہا ہے، اللہ اکبر، اور اس مسکان بچی تیری عظمت پر قربان، اس نے بھی وہی کام کیا جو سیدہ زینب نے کربلا کے میدان کے اندر کیا تھا، اس نے بھی وہی حق گوئی کی آواز کو بلند کیا۔ وہ کہتی ہے جب میں ہندو ظالموں کے درمیان میں گر گئی اور میں نے اکیلا پن محسوس کیا اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تو بس پھر میں اللہ کے نام کی تکبیر کو بلند و بالا کر دیا کہ میرا کوئی نہیں ہے، حسبنا اللہ، ایک میرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، فرمایا کہ جب میں قافلے سے پیچھے رہ گئی اور میں اتنی ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا میرا، میں کیسے پہنچوں گی۔ اس کے بعد آپ گھر پہنچی تو پوچھا کہ جب آپ ڈر گئی تو آپ نے کیا کہا؟ کہا میں جب ڈر گئی تو میں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج کرناٹک کی اس مسکان نے بھی جب ڈر گئی ہندو ظالموں کے درمیان تو اس نے اللہ کے نام کو بلند و بالا کر دیا۔ ہم سے اچھی تو وہ بچیاں ہیں جو ان غنڈوں کے درمیان بیٹھ کر جو ہے اپنے حجاب کو بچا رہی ہے، اپنی عزت کو بچا رہی ہیں۔ اور آج وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر یہ مارچ شروع ہونے والا ہے، مارچ کے اندر ایک تماشا لگے گا، باہر کے ڈونرز ہوں گے، باہر کی این جی اوز ہوں گی، عورتوں کو نکالا جائے گا، ساتھ لوگ بھی نکل رہے ہوں گے اور نکل کے تماشا بنا ہوگا، اور ہم سب بیٹھ کے خاموشی سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا ہے ان پنچایتوں کا، ہمیں کیا ہے ان جھگڑوں کا۔ لیکن حضرات گرامی، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ ڈنڈے لیں اور ڈنڈے لے کے نکل پڑیں۔ اور یہ جو ہماری قائمہ کمیٹی نے پچھلی مرتبہ قائمہ کمیٹی کے اندر شور شرابہ مچا ان نعروں کے اوپر کہ یہ نعرے کیا بلند کیے گئے، لیکن اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی۔ لیکن اب یہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ اس وطن عزیز ملک پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پر، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری پاک بیویوں کو، ہمارے صحابہ کرام کو، آل بیت اطہار کو، حضور کی بیٹیوں کو روڈوں پر کھڑے ہو کر گالیاں دی جائیں اور ہم خاموش رہیں۔ اس لیے کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ